پیر کو جناب ہمارے محترم کرامت اللہ غوری صاحب ہماری اسٹوڈیو میں موجود ہوتے ہیں یہاں پر، اور آپ ان کی خوبصورت باتیں سنتے ہیں اینڈ بڑا پسند آتا ہے آپ کو. عید پہ بھی جب ہم لوگوں سے مل رہے تھے تو انہوں نے کئی پروگرامز کی ہماری تعریف کی، اور اس میں جناب کرامت اللہ غوری صاحب کا بھی ذکر آیا کہ صاحب ایسی شخصیات کو آپ لے کے آیا کریں. یہ جناب کرامت اللہ غوری صاحب کا اپنا اسٹیشن ہے، یہاں پر آتے ہیں، وہ آ کے یہاں بیٹھ کے ہم سے گفتگو کرتے ہیں. ہم کو بہت چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں جناب کرامت اللہ غوری صاحب سے. مگر بہت سارے ایسے لوگ ہیں، ہم تو کہتے ہیں کہ فوراً جو افیئرس کا ڈپارٹمنٹ تھا اس میں انہوں نے بہت زمانے تک کام کیا، اور کیا کیا، یہاں امبیسڈر تھے، وہاں امبیسڈر تھے، ادھر امبیسڈر تھے، تو ہائی کمشنر تھے، جو بھی تھے، بہت ساری چیزیں انہوں نے عہدے سنبھالے. مگر کسی کو ڈیٹیل میں اتنا ان کی اپنی زبان سے ہم نے کبھی نہیں سنا کہ جناب غوری صاحب آپ بتائیے کہ آپ نے کیا کیا کارنامے کیے، اور کہاں کہاں اور کدھر کدھر آپ پاکستان کی طرف سے آپ نے ریپرزینٹ کیا. تو میں نے سوچا کہ آج جب غوری صاحب میرے ساتھ یہاں موجود ہیں تو میں سب سے پہلے سلام عرض کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر کیسے ہیں سر؟ السلام. اللہ کا شکر ہے، آپ کی دعائیں ہیں. سب سے پہلے تو ہماری طرف قربان آپ کو مبارک ہو. بہت شکریہ آپ کا، اور ہماری پوری کی پوری مینجمنٹ اینڈ ہمارے جتنے کولیگز ہیں ہمارے، ہم تمام کی جانب سے آپ کو، آپ کی فیملی کو عید المبارک. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. خیر مبارک جو کہتے ہیں تو آپ کو بھی مبارک ہو، آپ کے جو پیارے اور دلارے ہیں ان کو بھی مبارک ہو. الحمدللہ الحمدللہ، آمین ثم آمین. غوری صاحب، آج میں نے سوچا کہ میں آپ کی زبانی آپ سے اپنی تفصیلاً پوچھوں کہ جناب کب آئے آپ فورن افیئرز میں، اور کب آپ نے کیا کیا کارنامے انجام دیے یہاں پر اس میں، اور کب تک رہے آپ؟ ماجد صاحب، میں 1966 میں پاکستان کی فارن سروس میں شامل ہوا تھا جی. اور آج تو صورتحال کچھ اور ہے، لیکن اس وقت 1965 میں نے جب امتحان دیا تھا، جو پاکستان کی سپیریئر سروسز کہلاتی تھیں، تو اس زمانے میں مقابلہ بہت سخت ہوتا تھا. اس سے اندازہ کیجئے آپ کہ ایک تو سروسز میں کوٹا تھا. کوٹا یوں تھا کہ اس وقت تک مشرقی پاکستان ہمارے ساتھ تھا. صحیح. اور میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ بنگالیوں کے ظرف کی تعریف کرنا چاہیے کہ وہ آبادی کی اکثریت تھے. دیکھیے 1970 میں جب انتخابات ہوئے ہیں تو مشرقی پاکستان کی آبادی 56% تھی ملک، اور مغربی پاکستان کی 44% تھی. صحیح. لیکن انہوں نے فراخ دلی کا ثبوت دیتے ہوئے، فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے، بہت پہلے وہ جو ہم کہتے ہیں سرکاری اصطلاح میں پیرٹی کے اصول کو اپنا لیا تھا. پیرٹی کا مطلب یہ تھا کہ سرکاری ملازمتوں میں یکساں حصہ ہوگا مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کا. جی. تو اعلیٰ سروسز میں جو سپیریئر سروسز آف پاکستان کہلاتی تھی، ان میں 40% حصہ مشرقی پاکستان کا تھا، 40% مغربی پاکستان کا تھا، اور 20% میرٹ کا کوٹا تھا. تو اور میں چونکہ کراچی میں رہتا تھا تو مغربی پاکستان میں اس 40% میں اور بانٹ ہوئی تھی، اور اس بانٹ کے نتیجے میں کراچی میں رہنے والے امیدواروں کے لیے جو جن کے پاس کراچی کا ڈومیسائل ہوتا تھا، ان کا کوٹا صرف 2% تھا. تو ہوتا یہ تھا کہ ہر سال سپیریئر سروسز میں مشکل سے 1-8 سیٹ کراچی کی بنتی تھی. میں نے جب امتحان دیا تو میں میرٹ پر منتخب ہوا تھا، میں میرٹ پہ سلیکٹ ہوا تھا. میں نے اپنے کوٹے کا یا اپنی ڈومیسائل کا سہارا نہیں لیا تھا، میں میرٹ پہ آیا تھا.
تو 1965 میں نے امتحان دیا تھا. اس کے بعد ایک تو تحریری امتحان ہوتا تھا, اس کے علاوہ پھر جو ہمارا پبلک سروس کمیشن تھا اس کے سامنے انٹرویو ہوتا تھا, اور وہ انٹرویو کوئی ایک گھنٹے کا نہیں ہوتا تھا, وہ 3 دن وہ سلسلہ اس کا چلتا تھا. اور آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں سول سروس یا فارن سروس میں آنا کسی بھی شخص کے لیے, کسی بھی نوجوان کے لیے کامیابی کی معراج سمجھا جاتا تھا. اس لیے کہ ایک تو سینٹرل سپیریئر سروسز میں داخلے کے لیے عمر کی حد مقرر تھی. آپ کم سے کم 21 سال ہونی چاہیے تھی, زیادہ سے زیادہ 25 سال ہونی چاہیے تھی. تو اتنا چھوٹا سا ونڈو تھی, صرف 4 سال, صرف 4 سال کا تھا. اور میں دیکھیں, میں نے اپنی یادداشتوں میں بھی لکھا ہے کہ میں تو سرکاری ملازمت کرنا ہی نہیں چاہتا تھا, لیکن میرے ابا اللہ بخشے, انہوں نے مجھے جذباتی طور پہ جو اس کو میں کہتا ہوں بلیک میل کیا. انہوں نے کہا کہ بیٹا جب تم پیدا ہوئے تھے, اور میں منت مرادوں کا بیٹا ہوں اس لیے کہ میری 7 بڑی بہنیں تھیں, میں 7 بیٹیوں کے بعد اپنے والدین کے ہاں پیدا ہوا تھا. اور آپ کو تو اسپوائلڈ بچہ ہونا چاہیے تھا. ہاں ہونا چاہیے تھا, لیکن میں کوشش کے باوجود نہیں ہوا. اور میری ولادت کا واقعہ بھی بہت دلچسپ ہے ماجد صاحب, وہ بھی سنا دیتا ہوں کہ 7 بیٹیاں لگاتار ہوئی تھیں, تو والدین کو کسک تو تھی, بیٹے کی خواہش تو تھی, بیٹے کا ارمان تو تھا. صحیح. تو میرے والد اللہ بخشے, وہ ان کو شوق تھا, وہ علی گڑھ یونیورسٹی میں ہر سال نمائش ہوتی تھی, وہ ہر سال جایا کرتے تھے. تو میری پیدائش سے 1 سال پہلے جب وہ نمائش میں گھوم رہے تھے تو ان کے پاس ایک فقیر آیا. فقیر نے کہا کہ مجھے پیسہ دے. ابا نے پیسے دے دیے. اس کے بعد وہ وہیں کھڑا ہو گیا, ابا کو غور سے دیکھتا رہا. ابا نے پوچھا کہ کیا دیکھ رہے ہو؟ اس نے کہا مجھے تو کچھ پریشان لگتا ہے. ابا نے کہا کہ نہیں, اللہ کا شکر ہے کہ پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے. اس نے کہا نہیں, تجھے بیٹا چاہیے نا. ایسی بالکل, وہ میرے ابا سنایا کرتے تھے یہ واقعہ. اس نے کہا کہ تجھے بیٹا چاہیے نا. ابا نے کہا کہ ہاں بیٹا تو چاہیے. تو اس نے فقیر نے کہا کہ ایسے نہیں ملے گا. اکبر بادشاہ کو بھی جب بیٹا چاہیے تھا تو وہ پیدل چل کے خواجہ کی چوکھٹ پہ گیا تھا, اور وہاں مراد مانی تھی کہ اگر بیٹا ہوا تو میں یہ نذرانہ چڑھاؤں گا. تو خواجہ کی چوکھٹ پہ جانا پڑے گا. اس کے بعد میرے ابا اور اماں گئے, وہاں جا کے اجمیر میں خواجہ کی درگاہ پہ منت مانی کہ اگر بیٹا ہوا تو اماں نے مجھے بعد میں بتایا کہ انہوں نے منت مانی تھی کہ میں اگر بیٹا ہوا تو سونے کے کڑے چڑھاؤں گی. اس کے بعد میں 1 سال کے بعد پیدا ہوا تو میں منت و مرادوں کا بیٹا تھا. تو میرے ابا مجھ سے کہا کرتے تھے جب میں یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا کہ بیٹا جب تم پیدا ہوئے تھے تو میں نے اللہ سے 2 دعائیں کی تھیں. ایک دعا تو یہ تھی کہ تم مسلم یونیورسٹی علی گڑھ میں پڑھو, لیکن اب علی گڑھ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, اس لیے کہ پاکستان بن گیا, ہم یہاں چلے آئے. تو اب لیکن دوسری دعا تم میری مستجاب کر سکتے ہو, وہ دعا پوری کر سکتے ہو. اور وہ دعا یہ تھی کہ میں اللہ سے میں نے مانگا تھا کہ میرا بیٹا ICS ہو جائے. ماشاءاللہ. اب ICS کی جگہ تو CSP ہے, تو تم CSP کر لو. تو میں نے ابا کے اصرار پر 1965 1 سال تو میں گھر سے غائب ہو گیا تھا, اپنی بہن کے پاس چلا گیا تھا. جب جو فارم جمع کرانے کا وقت تھا تو میں کراچی چلا گیا تھا. 1965 میں ابا نے پہلے سے فارم منگا کے رکھے ہوئے تھے, اور مجھے پھر تار بھیجا. میں اپنی بہن کے یہاں تھا کہ بیٹا آ جاؤ, یہ ڈیڈ لائن ہے اور تمہیں اس سے پہلے کراچی میں ہونا ہے.
میں کراچی میں گیا اور مجھے یاد ہے کہ میں اور میرا دوست قاسم، وہ ہم 2 آخری امیدوار تھے جنہوں نے اسٹیٹ بینک میں اس زمانے میں 50 روپے جمع ہوتی تھی فیس سپیریئر سروسز کے امتحان کی، تو ہم آخری 2 تھے۔ اس کے بعد وہ جو کلرک بیٹھا ہوا تھا کرسی کھڑکی کے پیچھے، اس نے کھڑکی بند کر دی اور کہا کہ اب اس کے بعد میں کوئی فارم نہیں لوں گا۔ تو میں نے اس طرح سے امتحان دیا، اور دیکھیے مقابلہ کتنا سخت ہوتا تھا۔ میں نے جب تحریری امتحان دیا تو اس زمانے میں 3 مراکز ہوا کرتے تھے، 4: کراچی، ڈھاکہ، لاہور اور لندن۔ لندن میں بھی مرکز ہوتا تھا۔ اچھا۔ تو 5000 سے زیادہ امیدواروں نے تحریری امتحان دیا تھا۔ انٹرویو کے لیے انہوں نے صرف 500 لڑکوں کو چنا۔ تو یعنی اس سے اندازہ کیجئے کہ 90% وہ تحریری امتحان میں صاف کر دیے گئے تھے۔ صرف 10% کو جو ٹاپ کے تھے ان کو انٹرویو کے لیے بلایا تھا، اور انٹرویو بھی 3 دن تک چلا، جس میں تو 3 دن میں کیا انٹرویو؟ جس میں گروپ ڈسکشنز ہوتے تھے، اور سائکیٹرسٹ کے ساتھ میرا ایک علیحدہ سے انٹرویو ہوتا تھا جی، اور سائکیٹرسٹ کے ساتھ میرا جو انٹرویو تھا وہ بہت دلچسپ تھا۔ میں جب اس کے پاس گیا تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ وہ اس میں لکھنا پڑتا تھا کہ تمہاری ہابیز کیا ہیں، مشاغل کیا ہیں۔ تو ظاہر ہے میں نے ہابی اپنے لکھا تھا پوئٹری رائٹنگ۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ تمہارا پسندیدہ شاعر کون ہے؟ میں نے کہا غالب۔ اس نے کہا غالب کا کوئی ایک شعر سناؤ مجھے۔ میں نے کہا مجھے تو غالب کے سینکڑوں اشعار یاد ہیں اور سینکڑوں اشعار پسند ہیں۔ اس نے کہا نہیں، ایک جو تمہیں سب سے زیادہ پسند ہو وہ سناؤ۔ تو میں نے غالب کا شعر سنایا، اور سنیے جی، وہ شعر تھا کہ دیر و حرم آئینہ تکرار تمنا، دیر و حرم آئینہ تکرار تمنا، واماندگی شوق تراش پناہ ہے۔ اس نے اپنی دراز کھولی اور اس میں سے دیوان غالب نکال کے میرے سامنے رکھ دیا۔ کہا کہ مجھے دکھاؤ کہ اس دیوان میں یہ شعر کہاں پہ درج ہے، کہاں لکھا ہوا ہے۔ میں نے اس کا پہلا صفحہ دیکھا اور میں نے کتاب بند کر دی۔ میں نے کہا اس دیوان میں نہیں ملے گا۔ اس نے کہا کیوں؟ میں نے کہا کہ غالب نے یہ شعر اس نسخے میں اپنے دیوان کے شامل کیا تھا جو نسخہ حمیدیہ کہلاتا ہے، اور جو بھوپال میں نواب کی سرپرستی میں چھپا تھا۔ اس نے کہا اس کے بعد میں تم سے غالب کے متعلق کوئی سوال نہیں کروں گا، اس لیے کہ جس نوجوان کو یہ تک معلوم ہے کہ غالب کا کون سا شعر کس دیوان میں ہے، اس سے میں مزید سوالات نہیں کروں گا۔ تو اتنا سخت امتحان ہوتا ہے۔ اس کے بعد جب ہم بورڈ کے سامنے گئے، 11 رکنی بورڈ ہوتا تھا، جس میں 5 ممبر مشرقی پاکستان کے ہوتے تھے، 5 مغربی پاکستان کے ہوتے تھے، اور 11واں چیئرمین ہوتا تھا۔ چیئرمین تھے اس زمانے میں نذیر احمد صاحب۔ نذیر احمد جب 1965 کی جنگ ہوئی ہے تو وہ ڈیفنس سیکرٹری تھے، اور ایوب خان نے اس کے بعد جب وہ 1965 کے جنگ کے متعلق سوالات ہوئے اور چہمگوئیاں شروع ہوئی، تو انہوں نے نذیر احمد کو قربانی کا بکرا بنا کے اور ڈیفنس سیکرٹری کے عہدے سے فارغ کر دیا، اور ان کو چیئرمین پبلک سروس کمیشن لگا دیا۔ تو مجھ سے پہلے جو نوجوان بورڈ کے سامنے گئے تھے، وہ ہر ان میں سے آ کے کہتا تھا کہ چیئرمین تو کوئی سوال ہی نہیں کرتا، وہ تو چپ چاپ بیٹھا رہتا ہے۔ میں جب گیا تو میں نے دیکھا ہارس شو ٹیبل تھی، 5 ادھر 5 ادھر، اور بیچ میں نذیر احمد صاحب چیئرمین بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کے سامنے جو ریٹن امتحان تھا، ہمارا ریٹن ٹیسٹ تھا، اس کی مارک شیٹ پڑی ہوئی تھی۔ وہ یوں بیٹھے ہوئے تھے،
مارک شیٹ پر ان کی نظریں تھیں. آپ کی مارک شیٹ جو تھی؟ ہاں ہاں. تمام امیدواروں کی. اس میں درجات تھے کہ ٹاپ پہ کون ہے. میں جب گیا تو انہوں نے مجھے نظریں اٹھا کے دیکھا. وہ کہا کہ ینگ مین یو ہیو ڈن سو ویل, یور نیم از رائٹ آن دا ٹاپ. تو میں نے کہا سر تھینک یو ویری مچ. انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تم نے وہ ہوتا تھا فارم میں تمام سپیریئر سروس کی لسٹنگ ہوتی تھی. صحیح. اور امیدوار کو یہ مینشن کرنا پڑتا تھا کہ اس کی پہلی چوائس کون ہے اور دوسری چوائس کون سی ہے اور تیسری اور چوتھی اور پانچویں اس طرح. میں نے یہ کیا تھا کہ اپنے فارم میں میں نے باقی تمام سروسز پر خط تنسیق کھینچ دیا تھا, صرف فارن سروس رکھی تھی. نذیر احمد صاحب نے مجھ سے کہا کہ نوجوان یہ تم نے کیا کیا ہے, تم نے صرف ایک سروس کے لیے آپٹ کیا, اور وہ بھی فارن سروس, جبکہ عام نوجوانوں کی پہلی چوائس سی ایس پی ہوتی تھی, سول سروس پاکستان. میں نے کہا سر میں اگر سرکاری ملازمت کروں گا تو میں صرف فارن سروس کی کروں گا. انہوں نے کہا کہ ڈونٹ بی سو کانفیڈنٹ آف یور سیلف, واٹ if we don't give you foreign service. I said, sir, then I won't accept any other service. کہا کہ what other choice options you have if you don't allocate you a service, what would you do? تو میں نے کہا کہ سر میں اس وقت کراچی یونیورسٹی میں انٹرنیشنل ریلیشنز پڑھا رہا ہوں, میں جونیئر لیکچرر ہوں, اور میرے پاس اسکالرشپ کے 2 آفرز ہیں. ایک تو یو ایس ایڈ کا اسکالرشپ ہے امریکہ کی یونیورسٹی میں, بلکہ مجھے یاد ہے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ بفلو یونیورسٹی کے لیے انہوں نے مجھے آفر دی تھی, اور میں بفلو کے بہت قریب جا کے آباد ہوں گا. اچھا. دوسری چوائس میرے پاس تھی, ایک انٹرنیشنل ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے جنیوا میں, انہوں نے مجھے اسکالرشپ کی آفر کی تھی, اور ایک اور فرینچ اسکالرشپ تھا میرے پاس. 3 چوائس. تو میں نے کہا میرے پاس یہ آپشن ہے, اور میں ویسے بھی میرا اسکالرشپ کی طرف دھیان زیادہ ہے, تو اگر آپ مجھے فارن سروس نہیں دیں گے تو میں کوئی اور سروس قبول نہیں کروں گا, میں ان میں سے کسی آفر کو اویل کر لوں گا. خیر مجھے فارن سروس مل گئی, میں میرٹ پر کامیاب ہوا. مجھے یاد ہے کہ جب ہم لاہور میں سول سروس اکیڈمی میں ٹریننگ میں تھے تو وہاں ہم یہ کیا کرتے تھے, ہماری ایک میس نائٹ ہوتی تھی, سنڈے کو میس نائٹ ہوتی تھی, اور اس میں ہم کسی کو بطور مہمان کے بلایا کرتے تھے. ایک بار نذیر احمد صاحب کو بلایا, تو ہم سب اپنے ہال میں جمع تھے, سب وہاں پہ تو بہت فارمل رہنا پڑتا تھا, یا تو آپ کو ڈنر جیکٹ پہننی پڑتی تھی یا شیروانی, کالی شیروانی پہننی پڑتی تھی. تو ہم سب جمع تھے. نذیر احمد صاحب داخل ہوئے, انہوں نے ایک نظر طائرانہ نظر ڈالی سب پر, اور سیدھے میری طرف آئے تیر کی طرح. کہنے لگے کہ ینگ مین ہاؤ آر یو ڈوئنگ. تو میں نے کہا سر I consider it an honor that you have singled me out as the only professional to talk to. کہنے لگے تم جانتے ہو اس کی وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا نہیں. کہنے لگے کہ میں نے پچھلے سال جتنے بھی امیدواروں کا انٹرویو کیا تھا, you were the only one who was unique. تو اس طرح سے میں یونیک اس طریقے سے کہ بھائی آپ نے صاف کہہ دیا. ہاں میں نے ان سے صاف کہہ دیا تھا, اور کہ میں اور not too many people would do that. بالکل اس لیے کہ میرے پاس آپشنس تھے, اور میں دل سے چاہتا تھا. مجھے یاد ہے کہ فارن سروس کا جب میرا رزلٹ آیا اور اخبار میں میرا نام چھپا, تو مجھے ڈاکٹر اشتیاق حسین ہمارے وائس چانسلر تھے,
انہوں نے مجھے بلایا، کہنے لگے کہ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آپ نے ماشاءاللہ اتنے اعزاز کے ساتھ فارن سروس کا امتحان پاس کیا ہے، لیکن میرے پاس آپ کے لیے ایک اور آپشن ہے۔ میں نے کہا سر کیا ہے؟ کہنے لگے کہ ماسکو یونیورسٹی سے آفر آئی ہے اسکالرشپ کی، اور تمام ایکسپنسز پیڈ، ایوری تھنگ، آل فیسلٹیز، اور اگر شادی کر کے جانا چاہے تو آپ اپنی بیگم کو بھی ساتھ لے جا سکتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی جونیئر لیکچررز ہیں اس میں یو آر دا موسٹ ڈیزرونگ ٹو دس فار دس اسکالرشپ۔ میں نے کہا سر تھینک یو ویری مچ، لیکن میں کیا کروں، میں مجبور ہوں، میں اپنے باپ کا دل نہیں توڑنا چاہتا۔ میرے باپ نے جب میں پیدا ہوا تھا دعا کی تھی کہ بیٹا ICS بن جائے، اب میں اپنے باپ کی اس خواہش پورا کر رہا ہوں۔ تو یہ وہ پس منظر تھا جمال صاحب جس نے میری فارن سروس میں داخلے کی راہ کو ہموار کیا۔ حالانکہ دیکھا جائے تو جو بھی وہ امتحان پاس کرتا ہے وہ CSP کے لیے پہلے پریفر کرتا ہے۔ جی، اسی لیے تو چیئرمین نذیر احمد کو حیرت تھی کہ تم انوکھے انسان ہو کہ تم نے باقی ساری سروسز کو نظر انداز کر دیا اور فارن سروس صرف اپنی آپشن رکھی ہے۔ میں نے کہا کہ صاحب میں نے تو اپنے والد کو بھی یہ بتا دیا تھا کہ میں اگر امتحان دوں گا تو میں صرف فارن سروس کے لیے میں شمولیت کے لیے امتحان دوں گا، اور میرے ابا نے بڑی اچھی بات کہی تھی جو مجھے آج بھی یاد آتی ہے۔ انہوں نے کہا بیٹا فارن سروس، چونکہ اس زمانے میں تو اتنے پاکستانی اعزاز کا کام تھا، نہیں باہر کہاں آباد تھے۔ انہوں نے کہا بیٹا فارن سروس تو جنگل کا مور ہے، جنگل میں مور ناچتا ہے تو کون دیکھتا ہے؟ کون دیکھے گا کہ تم بحیثیت فرسٹ سیکرٹری کے یا کاؤنسلر کے تمہاری شان کیا ہے، تمہارا انداز کیا ہے، تمہارا معیار زندگی کیا ہے۔ تم یہاں CSP اگر ہو گئے تو ڈپٹی کمشنر ہو جاؤ گے، دنیا دیکھے گی اور دنیا ڈپٹی کمشنر کو سلام کرے گی۔ میں نے کہا ابا میں یہی تو نہیں چاہتا، میں یہ نہیں چاہتا کہ لوگ مجھے سلام کریں، اس لیے کہ وہ مجھے سلام نہیں کریں گے، میری کرسی کو سلام کریں گے۔ پہلی پوسٹنگ میری 1968 میں نیو یارک میں ہوئی، 68 میں میں وائس کونسل ہو کے آیا۔ اس کے بعد 2 سال کے بعد مجھے بھیج دیا گیا بوئنس آئرس، ارجنٹینا، اور اس زمانے میں بوئنس آئرس ظاہر پاکستان سے سب سے دور دراز جو سفارت خانہ تھا وہ بوئنس آئرس کا تھا۔ مجھے وہاں بھیجا گیا تھا اس لیے کہ وہاں پہ سفیر بھی بنگالی تھے اور سیکنڈ آفیسر بھی بنگالی تھا، اور اس زمانے میں ہوا چل رہی تھی کیونکہ انتخابات ایک ہو چکے تھے، تو مجھ سے کہا گیا کہ تم بوئنس آئرس چلے جاؤ۔ میں وہاں گیا اور اس وقت وہاں سفیر کوئی نہیں تھا، صرف سیکنڈ آفیسر تھا، وہ قائم مقام سفیر تھا، اور وہ اس کا تبادلہ کر دیا گیا تھا، وہ وہاں سے بوئنس آئرس سے اس کو جکارتا بھیج دیا تھا۔ میں بوئنس آئرس میں 1 سال رہا، اس کے بعد مجھ سے کہا گیا کہ تم منیلا چلے جاؤ۔ منیلا میں بھی یہی واقعہ تھا کہ وہاں سفیر بھی بنگالی تھے اور سیکنڈ آفیسر بھی بنگالی تھا، اور یہ بات ہے اپریل 1971 کی، جب آپ کو یاد ہے کہ مارچ 1971 میں ملٹری آپریشن شروع ہو چکا تھا بنگلہ دیش، تو ہماری فارن سروس کے جو بنگالی افسران تھے وہ بنگلہ دیش کے حق میں پاکستانی فارن سروس سے چیک کر رہے تھے، چھوڑ کے جا رہے تھے۔ اور یہ ہوا کہ میں جب وہاں پہ پہنچا منیلا، اور یہ بات ہے جون کی، تو اس وقت وہاں جو سیکنڈ آفیسر تھا
وہ وہی تھا جس کو میں نے بونس آئرس میں ریپلیس کیا تھا. اس کو منیلا سے جکارتا بھیج دیا گیا. اور جو سفیر تھے خرم خان پنی، وہ نواب آف ڈھاکہ کے خاندان سے تھے. انتہائی نستعلیق، انتہائی شریف، انتہائی باکمال شخص خرم خان پنی. وہ اپنے نام لکھا کرتے تھے کے پنی، اور میرا نام لکھا کرتے تھے فارن سروس میں لوگ، فارن آفس میں کے غوری. تو مجھے یاد ہے بہت دلچسپ بات ہوئی، وہ پنی صاحب میرے منیلا پہنچنے کے 6 ہفتے کے بعد انہوں نے بھی بنگلہ دیش کے حق میں ڈیفیکٹ کر لیا. وہ وہاں سے چھوڑ چھاڑ کے ہانگ کانگ چلے گئے. لیکن بہت دلچسپ بات ہے، انہوں نے مجھے ایک دن پہلے بتا دیا کہ میں کل پریس کانفرنس بلانے والا ہوں اور میں اس میں اعلان کر دوں گا، پاکستان چھوڑنے کا اعلان کروں گا اور بنگلہ دیش کے حق میں اپنی سفارت کو ختم کر دوں گا. میں یہ چاہتا ہوں کہ تم بھی اس پریس کانفرنس میں آ جاؤ. تو میں نے کہا سر یہ تو بہت عجیب بات ہوگی، اس لیے کہ آپ ڈیفیکٹ کریں گے پاکستان سے اور میں پاکستان کی نمائندگی کر رہا ہوں گا، تو میرا ہونا وہاں اچھا نہیں لگے گا. لیکن دیکھیے ان کی دیانتداری، انہوں نے صبح کو پریس کانفرنس بلانے سے پہلے جو سرکاری گاڑی تھی ڈرائیور سمیت میرے گھر بھجوا دی. اور ایک اور جو کام جو مجھے بالکل معلوم نہیں تھا، منیلا میں ہم نے وہ ظاہر ہے کہ وہاں جنوبی فلپائن میں مسلمان بہت ہیں، جنوبی فلپائن میں مسلمان بہت ہیں. وہ مسلمان منیلا میں ایک اسلامک سینٹر بنا رہے تھے. تو ان کی امداد کے لیے حکومت نے $50,000 بھیجے تھے جو ایک اسپیشل اکاؤنٹ میں تھے. پنی صاحب نے اپنی پریس کانفرنس بلانے سے پہلے مجھے اس اکاؤنٹ کی چیک بک بھیج دی اور مجھے فون کر کے بتایا کہ دیکھو یہ فلاں اکاؤنٹ ہے، اس میں $50,000 ہے. وہ اکاؤنٹ صرف وہ آپریٹ کرتے تھے، میرے علم میں نہیں تھا کہ اس طرح کا کوئی اکاؤنٹ ہے. وہ اگر بے ایمان ہوتے تو وہ پیسہ لے کے چلے جاتے. $5,000 اس زمانے میں بڑی بات تھی. لیکن انہوں نے نہ صرف مجھے آگاہ کیا بلکہ چیک بک میرے پاس بھیج دی. اور مجھے یاد ہے کہ وہ ہانگ کانگ اینڈ شنگھائی بینک تھا جو انگریزوں کا بینک تھا، ہانگ کانگ میں اس کا دفتر تھا. اس کا جو مینیجر تھا منیلا میں وہ انگریز تھا. میں نے جب اس کو فون کیا اور میں نے کہا کہ میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اب چونکہ ایمبیسڈر پنی پاکستان سے ڈیفیکٹ کر گئے تو یہ اکاؤنٹ آج کے بعد میں آپریٹ کروں گا. اس نے کہا کہ on what authority are you saying this؟ میں نے کہا I'm saying this on the authority of being the acting ambassador of Pakistan. تو اس نے کہا well I will need a letter from your government authorizing you to operate this account. میں نے اس کو کہا کہ look, don't get out of control. Be within your limitations. If the Philippine government is accepting me as the acting ambassador of Pakistan, how dare you ask me to get a letter from my government? اس کی تو میاں مر گئی وہ، اس کے بعد اس نے وہ کوئی گڑبڑ نہیں کی. تو یہ وہ حالات تھے. اس کو میں کہتا ہوں کہ وہ جو دور تھا وہ میری سفارتی زندگی کا بیپٹزم آف فائر تھا، کیونکہ میں منیلا میں تو خاص طور پہ، اب آپ سوچئے کہ جون سے اور دسمبر تک 6 مہینے میں تنہا وہاں منیلا میں تھا. اور میں ہندوستانی سفیر
वो रिटायर होने वाला था, वो घाक का ज़ाहिर है। मेरी सर्विस बमुश्किल 5 साल की थी, 5 साल भी पूरे नहीं हुए थे, लेकिन मैं हिंदुस्तानी सफ़ीर के साथ टेलीविज़न पर लाइव डिबेट्स किया करता था। जो मेरा डिबेटिंग का जो माजी था, जो मेरा तजुर्बा था, वो मेरे इतना काम आया है। और मनीला, आपको मालूम है कि हांगकांग से सिर्फ 40-45 मिनट की तो फ़्लाइट है मनीला की, और हांगकांग गढ़ था बांग्लादेश तहरीक का। और मनीला में उस ज़माने में भी 10 इंडिपेंडेंट टेलीविज़न चैनल्स थी, और तमाम चैनल्स और तमाम अखबारात पूरे वक्त पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और बांग्लादेश के हक़ में प्रोपेगेंडा किया करते थे, बंगालियों के हक़ में। एक बहुत ही दिलचस्प वाक़या हुआ। मनीला में एक अखबार था, आज भी निकलता है, मनीला बुलेटिन। उसका जो एडिटर था वो पाकिस्तान के सख्त ख़िलाफ़ था, और पाकिस्तान के मुताल्लिक़ बहुत मज़ामीन लिखा करता था, एडिटोरियल्स लिखा करता था। एक दिन उसने एक बहुत ही गंदा एडिटोरियल लिखा पाकिस्तान पर, वो बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए। मैंने उसके जवाब में उसको ख़त लिखा। अच्छा, सहाफ़ती आदाब के मुताबिक उसको वो ख़त तो अगले दिन शाया करना पड़ा अपने अखबार में, लेकिन उसके जवाब में, यानी जवाब अल जवाब में, उसने अगले रोज़ एक और एडिटोरियल लिखा। और मुझे याद है, इतवार का दिन था। सुबह को नाश्ते की मेज़ पर मेरी बीवी अल्लाह बख्शे ने अखबार खोला और एडिटोरियल पर उनकी नज़र गई। उन्होंने वह एडिटोरियल पढ़ा और गुस्से से अखबार को पटक दिया। कहा कि ये अल्लाह इसको मौत दे, इस एडिटर को। उसने बाकायदा मुग़ल्लिज़ात इस्तेमाल की थी मेरे ख़िलाफ़, मुझ पर ज़ाती हमले किए थे। कहा था कि ये पाकिस्तान का एक्टिंग एम्बेसडर अपने आप को क्या समझता है, ये शायद कराची के किसी स्लम की पैदावार है। ये मुझ पर इल्ज़ाम लगाया था। उसी पढ़ के मेरी बीवी ने कहा कि अल्लाह करे मर जाए। आप यकीन करेंगे कि उस एडिटर ने वो इदारिया लिखा था अस्पताल में अपने बिस्तर से, और मेरी बीवी के मर जाए उस कोसने के 3 दिन के बाद उसका इंतकाल हो गया। और मैंने अपनी बीवी से कहा कि बीवी, तुम सैदानी हो, सैदानियाँ किसी को अगर बद्दुआ दें तो अल्लाह कबूल कर लेता है, तो आइंदा कभी किसी को बद्दुआ ना मत देना। तो इस किस्म के वाक़यात दिल की आह होती है। हाँ, वो तो दिल की आह होती है ना। आई स्ट्रांगली बिलीव मेरे दोस्तों ने मुझे फ़ोन कर के तसल्ली दी कि तुम ख्याल मत करना, ये तो एडिटर तो तुम्हें मालूम है कि पाकिस्तान का कितना दुश्मन है। सामने नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं आप मोहतरम हमारे हर पीर को हमारे साथ शामिल होते हैं यहाँ पर करामतुल्लाह गौरी साहब, और इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने के लिए हमें ताउन दिया है चांदनी विक्टोरिया ने। चांदनीविक्टोरिया.ca पे जाके सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। यहाँ पर गॉर्जियस 1400 लोगों की फैसिलिटी है यहाँ पर, और इसी के बराबर में उन्हीं के अहाते में 32 रूम का लग्जरी होटल है। और यहाँ पर आप अपने गेस्ट को यहाँ पर ला के रख सकते हैं, अपने बिज़नेस ट्रैवलर्स और फैमिलीज़ को यहाँ पर ला के रख सकते हैं आप। और इसके साथ साथ यहाँ का जो है 25 इयर्स का इनके पास एक्सपीरियंस है, मॉडर्न डेकोर है, प्रोफेशनल स्टाफ है, और जैसे मैंने कहा 1400 लोगों के बैठने की जगह है। इंडियन, पाकिस्तानी और वेस्ट इंडियन कुजीन आपको मिल सकती है यहाँ पर। बेस्ट साउंड सिस्टम है। चांदनी विक्टोरिया का फ़ोन नंबर है 647-965-3823। 2935 ड्रू रोड मिसिसागा पे वाक़ है।
chandnivictoria.ca. فردر انفارمیشن کے لیے آپ کال کیا کرنا ہے آپ نے، آپ ان کی انفارمیشن پہ چلے جائیں www.chandnivictoria.ca پہ جا کے ساری انفارمیشن لے سکتے ہیں. کیلیڈن سبزی فارم کی بات کرتے چلوں. کیلیڈن سبزی فارم ناؤ اویلیبل، ان کا کہنا ہے کہ آل کائنڈز آف پلانٹس اینڈ فلاورز، چاہے وہ رات کی رانی ہو، جیسمین ہو، تلسی ہو، اور بہت سارے پھول پتے آپ کو یہاں سے مل سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ویجیٹیبل پلانٹس چاہیے ہوں جیسے بینس کے ہوں، بھنڈی ہوں، چلیز ہوں، ٹمیٹوز ہوں، ایگ پلانٹس اینڈ مچ مور. سوائل ملے گی آپ کو، پاٹس ملیں گی، گارڈننگ کے ٹولز ملیں گے، انڈین تندور مل سکتا ہے آپ کو، اور پھر صاحب ڈھولکی وغیرہ بھی آپ کو یہاں مل سکتی ہے. بہت ساری چیزیں ملیں گی آپ کو اپنا پاکستان یاد آ جائے گا یہاں پر. آپ نے جانا ہے کیلیڈن سبزی فارم، 1250 ایئرپورٹ روڈ کیلیڈن میں ہے. یہ ایئرپورٹ اینڈ بس یہ سمجھ لیجیے آپ کہ نارتھ میں آپ کو ملتا ہے. یہ 8 بجے صبح کھلتا ہے، 8 بجے رات تک. 9058409000 جناب کیلیڈن سبزی فارم کا فون نمبر ہے. آج ہم جناب کرامت اللہ غوری صاحب سے بات کر رہے ہیں اور بڑا مزہ آ رہا ہے مجھے تو کہ ان کی یادداشتوں میں سے کچھ ہم نکال رہے ہیں کہ سب سے پہلے کس طریقے سے انہوں نے امتحان پاس کیا. اور آف کورس میں سمجھتا ہوں کہ میرے ساتھ کے جتنے لوگ تھے جنہوں نے سی ایس پی کا ایگزام پاس کیا تو وہ یہ کہتے تھے کہ بھئی ہمیں تو یہاں پر نوکری مل جائے، چاہے وہ کمشنر کی ہو یا ڈپٹی کمشنر کی ہو یا جو بھی ایسی، اور بہت ساری جو لوکل بڑے عہدے ہوتے ہیں ان کے وہ مل جائیں اور پھر وہ ان کی زندگی بن جاتی تھی. مگر آج مجھے سن کر بڑی حیرانگی ہوئی ہے کہ غوری صاحب نے شروع سے ہی منع کر دیا کہ بھئی مجھے یہاں نہیں، مجھے فورن. وہ میرا ایک شعر ہے، وہ غزل کا مطلع ہے کہ اڑتے پرندے دیکھ کے میں نے سفر کیا، اڑتے پرندے دیکھ کے میں نے سفر کیا اور خود کو ایک عمر یوں ہی در بدر کیا. کیا بات ہے جی. کاندھے پہ رکھے پھرتا رہا اپنا کاروبار، کاندھے پہ رکھے پھرتا رہا اپنا کاروبار، جو کھیتیاں بھی آئیں انہیں باثمر کیا. کیا بات ہے جی، کیا بات ہے. کیا تو میں شروع سے بس یہی تھا کہ میں اگر سرکاری نوکری کروں گا تو میں فارن سروس کی کروں گا. اور آج دیکھیے، آج عید ہے، عید قرباں ہے. کل ایک تو میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ عید قرباں کس دن منائی جائے، اس پر یہ کیوں کنفیوژن ہوتا ہے. نہیں ہونا چاہیے، ہونا نہیں چاہیے. جس دن حج ہو جائے سعودی عرب میں، اس کے اگلے روز سے عید الاضحیٰ ہو جانی چاہیے. اور اس کی وجہ بھی یہ آپ جو کہہ رہے ہیں اس کو میں سیکنڈ کرتا ہوں، کیونکہ پوری دنیا سے لوگ حج پہ جاتے ہیں، حج کے لیے جاتے تو وہ یہ وہاں نہیں کہتے کہ بھئی ہمیں آج ٹورانٹو میں چاند نظر نہیں آیا ہے تو وہاں پر جو ہے تو اس کو تو ہونی ہی نہیں چاہیے. یہ کیوں کنفیوژن ہوتا ہے؟ یہ صرف مجھے لگتا ہے کہ وہ کچھ لوگوں نے دین کو بھی سیاست اور تجارت بنایا ہوا ہے. صحیح. تو آج عید قرباں ہے تو اس کے حوالے سے مجھے یاد آتا ہے کہ باہر کی دنیا میں جب اس زمانے میں تو خاص طور پہ جب عید الاضحیٰ آتی تھی تو ہمارے لیے بڑا مشکل ہوتا تھا قربانی کرنے کا. صحیح. مجھے یاد ہے کہ منیلا میں میں نے ظاہر منیلا میں وہاں جنوبی فلیپینس کے مسلمان بھی تھے، تو میں نے کسی کو پکڑا اور کہا کہ وہ میں قربانی کروانا چاہتا ہوں. وہ مجھے لے گیا ایک جگہ وہاں پہ، تو اس نے کہا کہ دیکھ لو بکرا، جو پسند آئے وہ اس کی قربانی ہو جائے گی. لیکن میرے سامنے میں نے دیکھا کہ وہ جو قصائی تھا وہاں پر، اس نے ایک بکرے کو پکڑا، اس کے اگلے پیر رسی سے باندھ دیے اور اس کے بعد اس کو کانٹے پہ لٹکا دیا.
وہ یوں لٹکا ہوا ہے, زندہ ہے ابھی, زندہ. اس کے بعد اس نے تیز چھری لی اور اس کے حلق میں ایک سوراخ کیا یوں, اور اس کا خون بہنا شروع ہو گیا. خون بہنے کے جیسے ہی شروع ہوا اس نے نیچے ایک تشت رکھ لیا. مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ فلپینوں کے لیے خون کو, وہ جو بہتا خون اس کو جمع کر لیتے ہیں, اس کے بعد اس کو ہلکا سا فرائی کرتے ہیں, اور وہ ان کے لیے بڑی ڈیلیکیسی ہے. تو میں نے جس طرح سے دیکھا کہ وہ بکرے کو قربان کر رہا تھا, جس طرح سے اس کا گلا کاٹ رہا تھا, میں نے کہا بھائی مجھے قربانی نہیں کرنی, یہاں سے چلو. اس لیے کہ وہ تو بکرے کو اذیت دینے تھے. صحیح نا, وہ دیر تک میں دیکھتا رہا کہ وہ بکرا تڑپتا رہا, وہ اپنی ٹانگیں ہلاتا رہا, تڑپتا رہا, جب تک اس کے خون کا سارا بہہ نہیں گیا, وہ تڑپتا رہا. اس کے بعد مجھے یاد ہے کہ چین میں ہمارا ایک ساتھی تھا جو بہت ہی اچھی چینی زبان بولتا تھا. تو بقرعید جب آئی تو میں نے اس سے کہا کہ حبیب چلو وہ بکرا جا کے دیکھتے ہیں, کہیں کوئی مل جائے تو اس کی قربانی دیں. تو ہم وہاں گئے ایک جگہ پہ, بکرا پیڑھی جو ان کی تھی, تو وہاں میں نے دیکھے وہ بہت ہی کمزور قسم کے لاغر بکرے تھے. تو میں نے حبیب نے اس سے کہا کہ یہ تو سارے کمزور جانور ہیں, کوئی طاقت, کوئی جاندار جانور دکھاؤ. وہ گیا اور تھوڑی دیر کے بعد ایک گدھے کو لے آیا. کہنے لگا کہ یہ بہت جاندار ہے, اس کی قربانی کر دو. میں نے کہا چلو. تو ہم اکثر یہ زیادہ تر تو یہی کیا کرتے تھے کہ پاکستان میں قربانی کروا دیا کرتے تھے وہ پیسے بھیج کے, تاکہ ہمارا فریضہ بھی ادا ہو جائے اور ہم زحمت سے بھی بچیں. اچھا قاری صاحب, ہم جب یہاں آئے تھے نا تو ہمیں کچھ ایسے فارم ملے یہیں پر مارکھم کے علاقے میں, اسٹوول کے علاقے میں فارم ملے, جہاں پر وہ باقاعدہ ایک قسم کا جسے کمیلا کہتے ہیں نا, جسے وہ تھا وہاں پر. اور وہاں پر کئی دکان والے, صرف ناٹ اونلی مسلمان, غیر مسلم بھی لوگ وہاں پر آیا کرتے تھے. تو وہ ہم کو اجازت دیتا تھا کہ دیکھو یہ اس کو لٹا کے جس طریقے سے آپ نے قربانی کرنی ہو آپ کر لیں, اور اس کے بعد جب سارا خون نکل جائے تو ہمیں دے دینا, ہم اس کی بوٹیاں کر کے آپ کو دے دیں گے. تو وہ شروع کے تو یہ میں 70s کی بات بتا رہا ہوں آپ کو, تو شروع کے تو یہ پھر بڑے اچھے دن گزرے کہ ہم ہر عید پہ اس کے پاس چلے آیا کرتے تھے. جب اس سے بات چیت ہو گئی ہماری تو ہم نے کہا یار کہ کبھی کبھی مہینے میں 1-2 دفعہ بھی آ جایا کریں ہم. تو اس نے کہا آ جاؤ, تم آ کے قربانی تم کر لیا کرنا. وہ یہودی تھا وہ, تو وہ قربانی تم کر لیا کرنا, اس کا جو پیسز بنانے ہیں. اور میں اس زمانے میں جو تھے نا, جس کے آرگنز جو ہوتے ہیں نا, وہ کہنے لگا کہ وہ میں آپ کو نہیں دے سکتا, وہ ہم کو الاؤ نہیں ہے کہ کسی کو آرگنز دینا, یا یہ کہ پائے وغیرہ دینا یا سری دینا. کیونکہ لوگ بہت سارے کہتے تھے یار ہمیں سری پائے بھی دے دو اس کے, مگر وہ یہ کہتا تھا کہ میں یہ چیزیں میں نہیں دے سکتا تم کو. ہاں البتہ گوشت کا جیسا بھی تم نے پیس کروانے مجھے بتا دینا, میں آپ کو آری سے کاٹ کوٹ کے سب میں آپ کو دے دیا کروں گا. تو وہ دن بڑے اچھے رہے کہ اس سے ہم نے. اس پہ مجھے یاد آتا ہے ماجد صاحب, جب میں بتا رہا تھا کہ 1968 میں میری پوسٹنگ ہوئی تھی نیو یارک میں. اس وقت پورے نیو یارک شہر میں کوئی حلال گوشت کی دکان نہیں تھی. ہاں جی. میرے قریب میں ایک وہ یہودی کی دکان تھی, کوشر گوشت ہوتا تھا, تو ہم اس سے گوشت دیا کرتے تھے. ایک بار میری بیوی نے کہا کہ وہ پاکانے پائے لے کے آؤ. میں اس کے پاس گیا, اس کو میں نے بتایا کہ مجھے یہ فیڈ چاہیے اس کے. وہ کہنے لگا یہ تو ہم پھینک دیتے ہیں, تم اس کا کیا کرو گے؟ میں نے کہا تم مجھے دے دو, میں جو کرنا ہم کر لیں گے, جو ہم کریں گے. تو اس نے کہا میں تم سے کوئی پیسہ نہیں لوں گا, یہ لے جاؤ, یہ تو میں پھینک دیتا ہوں, تم لے جاؤ. میں لے گیا. اس کے 1-2 مہینے کے بعد پھر میں پھر گیا اس سے وہ پائے لینے کے لیے. تو اس نے کہا کہ تم ان کا کرتے کیا ہو؟ میں نے کہا کہ اچھا میں ایسا کرتا ہوں کہ کل میں تجھے
لا کے کھلاؤں گا، ہم اس کا کیا کرتے ہیں. تو وہ میں دوسرے دن پائے ایک ڈش میں اس کے لیے لے گیا. اس نے وہ کھائے. وہ کہنے لگا کہ اب جب کبھی بھی تم پائے پکاؤ تو میرے لیے ضرور لے کے آنا. مزہ آ گیا اس کو. کیا بات ہے، کیا بات ہے. تو اور کوئی اچھا آپ کا وہاں پر جو سفر، آپ کے سفر میں کوئی اچھی باتیں جو ہوئی ہوں، اپنے آپ کی تو ملاقاتیں پرائم منسٹر سے، جتنے بھی صدور ہوتے تھے ان سے، دوسرے ممالک کے بھی اور ہمارے پاکستان کے بھی، تو اینی تھنگ انٹرسٹنگ ہیپن ٹو یو؟ بہت سے بہت واقعات ہیں ماجد صاحب، کیا کیا وہ میں اپنی یادوں کو کھنگالنا پڑے گا. کہاں تک سنو گے، کہاں تک سنو گے، کہاں تک سناؤں. تو بہت دلچسپ واقعات ہوئے. یہ کہ میں جب الجزائر میں سفیر تھا تو اس زمانے میں شاذلی بن جدید وہ الجزائر کے صدر تھے، اور وہ فریڈم فائٹر تھے اپنے. آپ کو معلوم ہے کہ الجزائریوں نے 8 سال فرانس سے آزادی کے لیے جنگ لڑی تھی، 1954 سے اور 1962 تک، 8 سال. اور 8 سال کے دوران 15 لاکھ الجزائری مارے گئے تھے، اس لیے کہ فرانس تو الجزائر کو چھوڑنا ہی نہیں چاہتا تھا. الجزائر وہ کو فرانس کا حصہ مانا جاتا تھا، اور الجزائر سے فرانسیسی فرانس کی پارلیمان میں منتخب ہو کے جاتے تھے. الجزائر کو وہ چھوڑنا نہیں چاہتے تھے. تو الجزائریوں نے جو جنگ لڑی اور جس طرح سے اپنی جانوں کا نذرانہ پہ دیا، اس نے فرانس کو مجبور کر دیا ہتھیار ڈالنے پر اور الجزائر کو آزادی دینے پر. تو شاذلی بن جدید صاحب بھی. اور الجزائری جنگ آزادی کی ایک اہم بات یہ ہے کہ ہم نے الجزائری رہنماؤں کی جس حد تک ہم مدد کر سکتے تھے مدد کی. شاید ہمارے ناظرین کو یہ معلوم نہ ہو ہماری تاریخ کا یہ حصہ کہ ہم نے اس زمانے میں الجزائر کے جو لیڈر تھے، FLN جو فرنٹ لبریشن نیشنل جو کہلاتا تھا ان کا، اس کے لیڈروں کو فرانس کوئی سفری کاغذات نہیں دیا کرتا تھا تاکہ وہ ملک سے باہر نہ جا سکیں. ہم نے ان الجزائری کو پاکستان کے سفارتی پاسپورٹ دیے ہوئے تھے. الجزائر کے جو سب سے زیادہ نمایاں رہنما تھے احمد بن بلہ، جو اس کے بعد جب الجزائر آزاد ہو گیا تو پہلے صدر تھے الجزائر کے. اس کے بعد پھر وہ آپس میں چپقلش شروع ہو گئی تھی، اور ہماری بو مدین نے جو ان کا دیرینہ ساتھی تھا ان کا تختہ الٹ دیا تھا، جس کے بعد احمد بن بلہ جلا وطن ہو گئے تھے. انہوں نے جلا وطنی کا زمانہ گزارا بیلجیم میں. میں جب سفیر تھا تو شاذلی بن جدید جو صدر تھے انہوں نے احمد بن بلہ کو واپس الجزائر آنے کی سہولت فراہم کی. تو احمد بن بلہ میرے گھر کے بہت قریب رہا کرتے تھے، اور میں اکثر ان سے ملاقات کے لیے چلا جاتا تھا. اور احمد بن بلہ ہر ملاقات میں مجھ سے یہ کہتے تھے کہ پاکستان نے جس طرح ہماری مدد کی ہے اور جو سہارا ہمیں دیا ہے وہ ہم کبھی نہیں بھول سکیں گے. الجزائر کے علاوہ ہم نے تیونس کے حبیب بو رقیبہ جو تیونس کے رہنما تھے، جو جنگ آزادی کے دوران تیونس قوم کی قیادت کی تھی، ان کو بھی ہم نے پاکستان کا سفارتی پاسپورٹ دیا تھا. تو اس زمانے میں پاکستان کی بات اور تھی، پاکستان کی ساکھ اور تھی، رسپیکٹ بہت. آج جو پاکستان کا حال ہے
وہ اس سے بالکل مختلف ہے. اس زمانے میں ہماری عزت تھی, ہماری حرمت تھی, لوگ ہماری تعریف کیا کرتے تھے. ہم نے مسلمان ممالک کی جنگ آزادی کی جنگوں میں جس طرح سے ان کا ساتھ دیا تھا, جس طرح سے ان کا ہاتھ بٹایا تھا, اس کے لیے وہ ہمیشہ تشکر کے جذبات کا اظہار کرتے. ہم حق کے ساتھ. آج بدقسمتی یہ ہے کہ آج ہم غزہ کے مظلومین کے حق میں آواز اٹھانے کی بھی اخلاقی جرأت ہمیں حاصل نہیں ہے. سوچیے کہاں کس طرح کا زوال ہوا ہے پاکستان کی ساکھ میں, پاکستان کی اس امیج میں جو پہلے اسے بین الاقوامی سطح پر حاصل تھی, خاص طور پہ اسلامی دنیا میں. اب آپ دیکھیے کہ وہ جو تنظیم ہے برک, اس نے بنگلہ دیش کو اپنا رکن بنانے کی منظوری دے دی ہے. پاکستان کا کوئی اب نام بھی نہیں لیتا. پاکستان کو کسی ایسی کانفرنس میں مدعو نہیں کیا جاتا, اس لیے کہ پاکستان کی جو مالک و مختار بن بیٹھے ہیں ان کی اصلیت کیا ہے یہ دنیا کو معلوم ہے. دیکھیے آج کی دنیا میں آپ کسی کی نظروں سے اپنے آپ کو پوشیدہ نہیں رکھ سکتے. دنیا کو معلوم ہے کہ آپ کے شب و روز کیسے ہیں, آپ کے ہاں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا, آپ کس طرح سے اپنی تاریخ کو دہرا رہے ہیں, اپنی تاریخ کی ان غلطیوں کو دہرا رہے ہیں جن کے نتیجے میں آپ نے آدھا ملک گنوایا تھا. تو یہ بدقسمتی ہے ہماری. افسوس ہوتا ہے, ٹھیک افسوس ہوتا ہے ہم جیسے لوگوں کو جنہوں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ پاکستان کی کیا عزت تھی, پاکستان کا کیا نام تھا, پاکستان کی کیا شہرت تھی, پاکستان کی کیا ساکھ تھی, اور آج ہم کس قعر مذلت میں گر چکے ہیں. اور یہ سب اپنا کیا دھرا ہے, کسی اور کو الزام نہیں دے سکتے ہم, سب اپنا کیا دھرا. صاحب انداز ہم بات کر رہے ہیں بڑی انٹرسٹنگ. میں تو گھنٹوں جناب کرامت اللہ غوری کے ساتھ بیٹھ کے ان کے قصے سنوں, اور مجھے میرے والد صاحب ان کو جنت فردوس میں کہا فرمایا جب وہ بھی ریٹائر ہو گئے تو ان کے جتنے بھی دوست تھے یار دوست آیا کرتے تو شطرنج کی بازی ہمارے گھر میں لگا کرتی تھی. تو سارے دوست جب بیٹھ کے اپنی باتیں کرتے تھے تو مجھے وہ زمانہ یاد آ گیا. تو میں بہت چھوٹا تھا مگر میں جو ہے ان کی محفل میں بیٹھتا تھا صرف ان کی باتیں سننے کے لیے, صرف ان کی باتیں سننے کے لیے کہ اور بڑی ہی جو اس زمانے کی جو باتیں ہوتی تھیں وہ اقبال صاحب یہ ہماری آپ کی قطع کلامی ہوتی ہے, یہ ہماری معاشرتی تہذیب کا حصہ تھا کہ باپ اپنے بیٹے کو یا بیٹوں کو کہتے تھے, ہدایت کرتے تھے کہ ہماری جب دوستوں کے ساتھ مجلس ہو, محفل ہو تو تم آ کے بیٹھا کرو, اس لیے کہ تمہیں پھر معلوم ہوگا کہ گفتگو کس طرح سے کی جاتی ہے مجلس میں, اور مجلس کے تہذیب کیا ہے, اس کے آداب کیا ہے. اور یہ نہیں تھا کہ میں نے کبھی مجھے منع نہیں کیا گیا تھا, مگر ہمیں ایک قسم سے یہ کہہ لیں کہ ان ریٹن لا تھا کہ اجازت نہیں تھی کہ ہم اس کے اندر کچھ اپنا 2 سینٹ ڈالیں. صرف باتیں سنتے رہے, آپ بیٹھے وہاں پر, اور اس کی وجہ سے میں بڑا شطرنج کا بڑا کھلاڑی بن گیا تھا میں. ہاں شطرنج جو ہے اس کا بڑا کھلاڑی بن گیا تھا میں, کیونکہ میں ان کی چالیں بھی دیکھتا رہتا تھا. جب باتیں سن رہا ہوں ان کی, مگر ان کی چالیں دیکھتا رہتا تھا کہ کون سی چال کس طریقے سے انہوں نے اپنا گھوڑا بچایا, کس طریقے سے وزیر بچایا, کس طریقے سے. تو یہ ساری چیزیں دیکھ کے نا تو مجھے بھی بڑا وہ, حالانکہ میری والدہ محترمہ اللہ ان کو جنت الفردوس میں فرمائے, ان کو بڑا وہ ہوتا تھا کہ بھئی اس بچے کو آپ شطرنج پہ نہ ڈالیں, ہے نا, ان کو بہت بدنام ہو گئی تھی. ہاں کیونکہ وہ ایسا وقت آتا تھا کہ جب اگر میرے والد صاحب کے اگر دوست احباب ادھر نہ ہوں
تو مجھے کہا کرتے تھے کہ بیٹا آؤ شطرنج لے کے آؤ، ایک بازی کھیلیں ہم. تو ہم کھیلتے تھے ویسا. پھر وہ مجھے بتاتے تھے کہ نہیں یہ جو چال چلی نا، میں تو تمہارا وزیر کھا جاؤں گا ابھی میں، تو اس طرح نہ کرو بیٹا، اس طریقے سے کیا کرو. مجھے یاد ہے میرے ماموں اللہ بخشے، وہ بھی شطرنج کے بہت دھتی تھے وہ، اور میں نے شطرنج کی چالیں ان سے سیکھی. ان کو میں دیکھا کرتا تھا کہ وہ کس طرح سے محو ہو کے شطرنج کی بساط پہ بیٹھتے تھے اور کھیلا کرتے تھے. کمال کی وہ گیم ایسا کمال کا گیم ہے، وہ کمال کا کھیل ہے وہ، کہ آپ واقعی میں دماغ سے سوچ ذہنی آزمائش ہے کہ آپ نے کس طریقے سے ان کے بادشاہ کو پکڑنا ہے. ہاں، بادشاہ کو گھیرنا، اس کی پوری فوج اس کے سامنے ہے جو اس کو پروٹیکٹ کر رہی ہے جی، مگر آپ نے کس طریقے سے جا کے کس طرح سے اس کے قلعے کو فتح کرنا ہے اور بادشاہ کو مات دینی ہے، وہ جو شہمات کہلاتی ہے. کمال کی چیز ہے. ہر محفل جب آپ کے ساتھ ہوتی ہے تو ہم آپ کے کچھ اشعار سنتے ہیں. تو آج ابھی آپ کو معلوم ہے کہ کل باپ کا عالمی دن تھا. ہاں، تو مجھے یہ بات بڑی عجیب لگتی ہے کہ باپ کے لیے صرف ایک دن مختص کر دیا جائے. تو کل بھی میں نے اپنے فیس بک کے صفحے پہ لکھا تھا کہ یہ کیا بات ہوئی، باپ کا تو لیے ہر دن مخصوص ہونا چاہیے. ٹھیک. اور میں نے اس پر ایک شعر بھی کہا تھا کہ خراج روز نہ دے باپ کو محبت کا، خراج روز نہ دے باپ کو محبت کا، وہ ناخلف ہے بہت ناسپاس بیٹا ہے. کیا بات ہے جی، سبحان اللہ. اور کل ہی میں نے ایک پرانا شعر ہے، اپنے ابا کو یاد کرتے ہوئے کہا تھا کہ رحمت اللہ خان کا بیٹا ہوں میں، رحمت اللہ خان کا بیٹا ہوں میں، سب کرامت ان کی مجھ میں آئی ہے. کیا بات ہے جی، کیا سب کرامت ان کی مجھ میں آئی ہے. اور ایک 4 مصرے اور سن لیجئے. ضرور، بسم اللہ. کہ ایک دن باپ کے نام کیا اور سمجھے، ایک دن باپ کے نام کیا اور سمجھے قرض چکایا. ایک دن باپ کے نام کیا اور سمجھے قرض چکایا، یہ نہ سوچا اس نے عمر میں کیا کھویا کیا پایا. کیا بات ہے جی، کیا بات. یہ نہ سوچا اس نے عمر میں کیا کھویا کیا پایا، اس نے پالا پوسا اپنا خون پسینہ کر کے، اس نے پالا پوسا اپنا خون پسینہ کر کے، بے شک ہم کو یہ خوش فہمی اس نے اپنا فرض نبھایا. ہم کو یہ خوش فہمی اس نے اپنا فرض نبھایا. کیا بات ہے. ہمیں اندازہ نہیں ہوتا. آج جب میں دیکھتا اپنے ابا کی زندگی پر نظر ڈالتا ہوں تو مجھے اندازہ ہوتا ہے 10 بچے تو ان کے اپنے تھے، 8 بیٹیاں اور 2 بیٹے. اس کے علاوہ انہوں نے اپنے بڑے بھائی کے بیٹے کو پالا، اپنی بہن کے 4 بچوں کو پالا، اپنے ایک اور بڑے بھائی کے 2 بچوں کو پالا، اپنے چھوٹے بھائی کے ایک بیٹی کو پالا. سوچئے کتنا بڑا دل تھا، کتنا بڑا دل تھا اس باپ کا. اور میں اپنی ماں کو بھی خراج عقیدت پیش کرتا ہوں کہ دیکھیے، عورت کے متعلق یہ عام غلط فہمی ہے کہ اس کے دل تنگ ہوتا ہے. میری ماں کا دل کتنا فراخ تھا، اپنے 10 بچے پالے، اپنے جیٹھ کے، اپنے 2 جیٹھوں کے بچے پالے، اپنے دیور کے بچے پالے، اپنی نند کے بچے پالے، اور کبھی اف نہیں. یہاں تک تھا مجھے یاد ہے میرے جو ایک تایازاد بھائی تھے، وہ 1947 میں جب تقسیم ہوئی، مجھ سے بہت بڑے تھے، تو وہ آل انڈیا ریڈیو میں کام کرتے تھے.
انہوں نے ہجرت نہیں کی، وہ وہیں رہے دلی میں، اسی مکان میں رہے جو میرے ابا نے بنایا تھا، بلکہ ابا نے وہ مکان ان کے نام کر دیا تھا پاکستان ہجرت کرنے کے بعد۔ تو میں اپنے تایا زاد بھائی کو اپنا سگا بھائی سمجھتا تھا۔ جب میں بڑا ہو گیا تب مجھے معلوم ہوا کہ وہ ہمارے سگے بھائی نہیں تھے، وہ تایا زاد بھائی تھے، اور وہ یہ کہا کرتے تھے کہ میں تو اپنی اماں کو جانتا ہی نہیں، اس لیے کہ ان کی وہ بہت چھوٹے سے جب ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا، تو میں تو اماں کو جانتا ہوں، اماں ہی کہتے تھے وہ، اور میری اماں تو وہی ہیں، تمہاری اماں جو ہے وہ وہی میری اماں بھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ خون کے رشتوں میں یہ جو محبت تھی، آج تو وہ نفسا نفسی کا دور ہے، آج تو رشتہ دار برداشت نہیں ہوتے، لیکن وہ ہمارے جو بڑے تھے، ہمارے جو اس کو فرض سمجھتے تھے سر، وہ سمجھتے تھے، فرض سمجھتے تھے، سب کو سمیٹ کے رکھتے تھے۔ اور میں اکثر اماں سے کہا کرتا تھا کہ اماں آپ نے تو وہی کام کیا ہے جو مرغی کرتی ہے کہ اپنے سب پروں میں چھپا لیتی ہے بچوں کو۔ بہت بہت شکریہ جناب کرامت اللہ غوری صاحب، بڑا مزہ آیا آپ سے بیٹھ کے بات کرنے کا، اینڈ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پیر کو پھر آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ اور اس وقت ہم لیے چلتے ہیں کچھ اسپانسرز کے پیغامات۔